اور فائنلی کل وہ اڈیالہ جیل سے باہر آ کے یہاں کھڑے ہو کے آپ لوگوں سے بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو اور میں ہوں افتخار۔ ناظرین، اڈیالہ جیل سے ایک بڑی خبر آئی ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ عمران خان کی آج رہائی ہو جائے گی، وکیل نے بڑا اعلان کر دیا ہے۔ یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے۔ محمد علی مرزا حقیقتاً جو ہے مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ ان کے خلاف ایک بہت بڑی سزا تجویز کر دی گئی ہے۔ کیا انہیں پھانسی دی جانے والی ہے، کس نے کی ہے، کیا ہونے والا ہے، یہ ساری چیزیں بھی آپ کے ساتھ جو ہے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ محمد علی مرزا کے بارے میں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ محمد علی مرزا کے بارے میں ایک بہت بڑی سزا تجویز کر دی گئی ہے۔ محمد علی مرزا حقیقتاً اس وقت جو ہے بہت بڑی مشکل میں پھنس چکے ہیں اور یہ بات اب سیریس ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے سامنے محمد علی مرزا کا کیس رکھا گیا، ان سے سجیشن مانگی گئی، ان سے تجویز مانگی گئی کہ محمد علی مرزا کے بارے میں کیا سزا ہونی چاہیے، ان کا کیس کس طرح سے دیکھا جانا چاہیے، ان سے رائے طلب کی گئی، جس کے بعد اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے اس کے اوپر سگنیچر کر کے یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ ان کے اوپر سزا بنتی ہے اور بہت ہی سخت سزا بنتی ہے۔ یعنی کہ محمد علی مرزا کا جو گناہ ہے، جو جرم ہے، وہ واقعی جرم ہے اور مسلسل انہوں نے کیا ہے اور بہت بڑا جرم ہے۔ جرم کی تکرار کی گئی ہے۔ اس کی تمام ڈیٹیلز ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے ڈیٹیل سامنے آئی ہیں جن کے اوپر جو ہے سگنیچر تک کر دیے گئے ہیں۔ وہ کیا ڈیٹیلز ہیں، ہم آپ کے سامنے یہ ڈیٹیلز رکھتے ہیں۔ شرعی اصول یہ ہے، محمد علی مرزا نے کیا کیا، انہوں نے کچھ کفرانہ جملے جو ہے انہیں ریپیٹ کیا، اور ایک دفعہ ریپیٹ نہیں کیا بلکہ بار بار ریپیٹ کیا۔ یہ کہنا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کا۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ قرآن و سنت میں بھی بعض کفری الفاظ نقل ہوئے ہیں، مگر یہ بات ادھوری پیش کی جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ان تمام مقامات کو دیکھا جائے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں ان الفاظ کو بطور رد، انکار، سخت تنبیہ کے ذکر کیا گیا ہے، نہ کہ کسی تائید کے طور پر۔ یعنی کہ جہاں پر بھی کفرانہ کلمات کا ذکر کیا گیا ہے تو رد کے لیے، انکار کے لیے، تنبیہ کے لیے ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے آگے اس بات کی وضاحت کی گئی ہے۔ شرعی اصول یہ ہے کہ کفر کے الفاظ صرف اس وقت استعمال کی جا سکتے ہیں جب ان کا مقصد کوئی جائز دینی ضرورت ہو، مثلا شہادت، باطل کی تردید، تعلیم یا تنبیہ وغیرہ۔ بلا ضرورت ایسے کلمات دہرانا ناجائز اور بعض صورتوں میں سخت گناہ ہے، خصوصاً جب معاملہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو تو کسی شرعی مقصد کے بغیر توہین آمیز جملے نقل کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی کفرانہ کلمہ نقل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ سخت گناہ بھی ہے اور غلط بھی ہے، یعنی کہ جائز نہیں ہے۔ مرزا محمد علی انجینئر کے کئی بیانات میں ایسے جملے موجود ہیں جو محض نقل کفر پر مشتمل ہیں مگر کسی شرعی مقصد کے بغیر کہے گئے ہیں۔ اس بنا پر ان پر یہ طرز عمل سخت تعزیری سزا کا مستحق ہے۔ ان کا یہ عمل سخت تعزیری سزا کا مستحق ہے، اور چونکہ یہ عمل انہوں نے بار بار دہرایا ہے اس لیے ان کا جرم مزید سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ ناظرین، یہ کہنا ہے نظریاتی کونسل کا، اور یہ ایک بہت ہی سنجیدہ چیز ہے۔ اس سے پہلے یہ چیز اس قدر زیادہ سنجیدگی کے ساتھ سامنے نہیں آ رہی تھی، لیکن اب محمد علی مرزا کے لیے پریشانی بھی بڑھ گئی ہے۔ ان کے لیے جو ہے بہت ہی سنجیدہ جو ہے بیان سامنے آ گیا ہے، اور اس کے اوپر اسلامی نظریاتی کونسل کے تمام ممبران نے، جن کے سامنے یہ درخواست پیش کی گئی، جنہوں نے اس درخواست کو، اس معاملے کو دیکھ کر انہوں نے اپنے سگنیچر کر دیے ہیں، اور انہوں نے سجیسٹ کیا کہ سخت جرم ہوا ہے، اس کی سنگین سزا ہونی چاہیے۔ مرزا محمد علی انجینئر کے ایک کلپ کی ٹرانسکرپٹ میں درج ہے۔ اب یہ آگے جو الفاظ لکھے گئے ہیں انہیں میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ مرزا انجینئر کی طرف سے قرآن کریم پر بھی اتہام ہے اور مانوی تحریف بھی ہے۔ قرآن کریم کی محولہ بالا آیات میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ حوالے کے لیے آیت کا ترجمہ یہاں پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے جو ہے یہاں پر ایک آیت پیش کی گئی جو کہ محمد علی مرزا نے کوٹ کی تھی، اس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ اس کے معنوں میں انہوں نے تحریف کی ہے، اور یہ آگے اس آیت کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ میں اس کو بھی یہاں پہ چھوڑ رہا ہوں۔ ناظرین، اس وقت جو ہے اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے 2 پوائنٹ سامنے آئے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا۔ کونسل نے ملاحظہ کیا کہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی NCCIA کے آفیسر کی طرف سے دفتر کونسل کو بھیجا گیا مراسلہ جانبداری کا تاثر دیتا ہے۔ یعنی کہ یہ اس کونسل کے اوپر بھی انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ جانبداری کا تاثر دیا جاتا ہے اس کے اندر، کیونکہ مدعی کی طرف سے اپنا موقف کے حق میں جمع کیا گیا تحریری مواد اور فتاویٰ اس کے ساتھ نہیں لگائے گئے۔ یعنی کہ جنہوں نے سائبر کرائم انویسٹیگیشن نے
جب اسلامی نظریاتی کونسل کے سامنے یہ مسئلہ رکھا تو انہوں نے وہاں پر جو ہے ان کے فتاوی وغیرہ ساتھ میں اٹیچ نہیں کیے گئے، ایک جانبداری کا مظاہرہ کیا گیا ہے، جبکہ صرف مرزا انجینئر کے حق میں دیے گئے فتاوی مہیا کیے گئے جو کہ ان کے حق میں فتاوی دیے گئے تھے ساتھ میں وہ مہیا کیے گئے ہیں، یعنی کہ جانبداری دکھائی گئی ہے، مرزا محمد علی انجینئر کو بچانے کی کوشش کی گئی ہے، کسی بھی طرح کسی تفتیشی ادارے کو کسی ملزم یا مدعی کا یک طرفہ موقف رائے حاصل کرنے کے لیے پیش نہیں کرنا چاہیے۔ مرزا انجینئر کا یہ بیان فساد الفی الارض کو پھیلانے کا باعث ہے، اس لیے پاکستان کی مسیح برادری کو ایک مراسلہ بھی بھیجا جائے گا کہ وہ تحریری طور پر واضح کرے کہ مرزا محمد علی انجینئر کی شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو الفاظ کہے ہیں کیا ان کی مقدس کتابوں میں اور اجتماعی طور پر ان کی یہ رائے ہے کہ نہیں۔ ان سے سوال پوچھا جائے گا کہ مسیح خود وضاحت کریں کہ کیا ان کی مقدس کتابوں میں یہ جملے لکھے گئے یا نہیں لکھے گئے۔ اجلاس کے دوران عیسائی برادری کے فادر جے ایم چنن کا وائس میسج سنایا گیا جس میں انہوں نے اس بات کی سختی سے تردید کی ہے اور کہا ہے کہ ایسا کوئی لفظ ہمارے ہاں موجود نہیں، اور اسی طرح پاکستان میں اہم ترین مسیحی قائدین بھی اس بات کو اپنے اوپر تہمت قرار دیتے ہیں، یعنی کہ ہر لحاظ سے محمد علی مرزا جو ہے مکمل طور پر پھنس چکے ہیں، ان کے خلاف جو ہے یہ کیس بہت ہی مضبوط ہو گیا ہے، ان کے اوپر واضح طور پر اسلامی نظریاتی کونسل نے کہہ دیا کہ اس جرم کے مرتکب ہوئے ہیں، یہ بہت سنگین ہے اور اس کی جو ہے قرار واقعی سزا جو ہے انہیں دی جانی چاہیے۔ ناظرین، محمد علی مرزا کے لیے حالات مشکل ہو گئے ہیں۔ ایک جانب یہ تصور موجود تھا کہ محمد علی مرزا کو بچا لیا جائے گا، چونکہ جس طرح کے بیانات وہ اس سے پہلے سیاسی طور پر دے رہے تھے عمران خان کے خلاف، تو اس سے لگ رہا تھا کہ جیسے اسٹیبلشمنٹ کی ترجمانی کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں پر ان کی جانب سے انہیں بچانے کی کوشش کی جائے گی، لیکن اب جس طرح کے حالات سامنے آ رہے ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ محمد علی مرزا کے لیے یہ مسئلہ اس قدر زیادہ آسان نہیں رہا بلکہ ان کے لیے مشکلات بہت ہی زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ ناظرین، ایک چیز آپ کے سامنے ہم اور رکھیں گے، عمران خان کے وکیل نے کل ایک بہت بڑا اعلان کر دیا ہے اور یہ اعلان بھی بہت سنجیدہ ہے۔ ان کے وکیل کا کہنا ہے کہ کل عمران خان کی رہائی ہو جائے گی، اور یہاں پہ یعنی کہ اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہو کے جہاں پہ یہ وکیل اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ کھڑے ہو کے عمران خان آپ سے گفتگو کر رہے ہوں گے۔ عمران خان کے اوپر کوئی بھی ایسا کیس نہیں ہے کہ جس کے اندر عمران خان کو سزا دیا جانا بنتا ہو، عمران خان ہر کیس سے بری ہیں۔ کل چاہے جج آئیں یا نہ آئیں، کوئی بھی بہانہ تراشا جائے، کسی بھی طرح سے اس کیس کو لٹکانے کی کوشش کی جائے، اس کیس کو مزید نہیں لٹکایا جا سکتا، اور اس کیس کے اندر عمران خان جو ہے ہر لحاظ سے ان کے اوپر جرم ثابت نہیں ہوا۔ عمران خان کی رہائی بھی ممکن ہے، ان کی ضمانت بھی ہو جانی چاہیے، عمران خان کو کل رہا ہونا چاہیے۔ ان کے وکیل کا یہ بیان ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس میں تاریخ دی جائے یا اس کو ایڈجرن کیا جائے۔ ہم امید کرتے ہیں سرکار آئے یا نہ آئے، سرکار کی طبیعت ٹھیک ہو یا نہ ٹھیک ہو، کل القادر کیس میں ڈیزرو کرتے ہیں میاں بیوی کہ ان کا یہ فیصلہ کل آ جائے اور فائنلی کل وہ اڈیالہ جیل سے باہر آ کے یہاں کھڑے ہو کے آپ لوگوں سے بات کریں۔ ایک سیکنڈ سو یہ مشکل نہیں ہے، سو امید کرتے ہیں کہ جو سوئفٹ جسٹس ہے وہ ملے۔ ہم نے عمران خان صاحب نے چیف جسٹس صاحب سے بھی گزارش کی کہ جیل میں ہونے والی جو زیادتی ہیں اور بڑی بیسک باتیں ہیں اور بڑی وہ عجیب و غریب سی، یعنی بچوں سے بات نہ کروانا، کتابیں نہ ملنا، ٹی وی نہ ہونا، ڈاکٹر نہ ہونا، اخبار نہ ہونا، کتابیں تو بڑی بیسک سی چیز ہے نا۔ آپ کسی بھی پریزنر کو یا کسی بھی آپ انمیٹ کو، آپ ان لوگوں کو تو سزائیں کم ہوتی ہیں کتاب پڑھنے سے، ڈگری لینے سے سزا کم ہوتی ہے، تو ادھر کتاب ان کو دی نہیں جاتی، وہ کہتے ہیں میں کتاب پڑھ کے میرا وقت گزر جاتا ہے۔ تو یہ چیف جسٹس صاحب کو تمام جو ایک شکوہ ہے وہ جا چکا ہے، اور اس کے نتیجے میں اب ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلد کچھ ان کو ریلیف بھی ملے گی۔ سو عمران خان صاحب نے کبھی بھی کوئی میڈیکل گراؤنڈ آپ نے نہیں سنی ہوگی میرے منہ سے یا ان کے انسٹرکشنز۔ ناظرین، ایک جانب ان کے وکیل کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ توشہ خانہ کا کیس ہو، القادر کیس ہو، اس کے علاوہ جتنے بھی کیس عمران خان کے اوپر جو کہ میجر کیسز ہیں، ان میں کوئی بھی ایک ایسا کیس نہیں ہے کہ جس کے اندر عمران خان کے اوپر کوئی بھی سزا بنتی ہو یا اس قدر زیادہ لمبا چلنا چاہیے تھا۔ ناظرین، 10 ماہ سے عمران خان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں، عمران خان کو سزائیں بھی سنا دی گئی ہیں، 2 سال سے زیادہ ہو گیا کہ عمران خان جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ سارے کیسز آج عدالتیں فارغ کر دیتی ہیں، عمران خان کو اس میں جو ہے بری کر دیا جاتا ہے، تو 2 سال جو قید عمران خان کو دی گئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ عمران خان کی زندگی کے 2 سال جو ضائع کیے گئے ہیں ان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا انہیں جیل میں رکھنے والے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنے والے، ان کے اوپر جھوٹے کیسز بنانے والے،
اس چیز کے ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھہرائیں گے یا نہیں ٹھہرائیں گے؟ پاکستان میں ناظرین بہت ظلم کیا گیا ہے، فسطائیت ہے، جبر ہے، ایسے لوگ ہیں جنہیں 9 مئی کے اندر اٹھایا گیا اور اس کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا، سالوں سے جیل کے اندر ہیں، 10 ماہ سے جیل کے اندر ہیں۔ ان کا سوال ہے کہ ہماری زندگی کا یہ قیمتی وقت ہمیں کون لوٹائے گا؟ اور یہ واقعی بہت بڑا سوال ہے۔ یہ سوال اس پوری ریاست سے ہے، اس کے نظام عدل و انصاف سے ہے، اس کے اقتدار کی کرسیوں پہ بیٹھے لوگوں سے ہے کہ اس کا ذمہ دار آخر کون ہے؟ کیا کبھی جواب دیا جائے گا یا اس کا جواب کبھی بھی ریاست کے لوگوں کو نہیں ملے گا؟ ناظرین، اس ویڈیو کے بارے کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ امان میں رکھے۔